بیرسٹر سیف صاحب، سنگجانی کا ذکر آیا تھا، محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس کو بات کر رہے تھے، تو کوئی جگہ کے اوپر کوئی بات چیت ہوئی آپس میں؟ دیکھیں، ہمارا تو شروع سے اعلان ڈی چوک ہی کے حوالے سے تھا کہ ہم اسلام آباد آئیں گے اور وہیں پڑاؤ ڈالیں گے، لیکن انتظامیہ کی طرف سے ڈی چوک کی اجازت نہیں مل رہی تھی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر بھی آ گیا۔ تو اس صورتحال میں ان کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ آپ اسلام آباد کے سبربز میں جلسہ کریں، ہم آپ کو اجازت دینے پہ غور کر سکتے ہیں۔ وہ پھر خان صاحب کے پاس ہم وہ تجویز لے کے گئے، اور خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کے بعد انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس میں جو ایشو بنا، وہ جب ہم نے اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کی بات، تو پارٹی نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ اسی پر اصرار کرتے رہے کہ ہم نے ڈی چوک کی طرف جانا ہے۔ بنیادی طور پر بشرا بی بی نے کہا کہ وہ ڈی چوک میں ہی جائیں گی اور لوگوں کو وہاں پر ہی بیٹھنے کا انہوں نے کہا۔ تو اس وجہ سے وہ جو بات چیت تھی، وہ بس ایک قسم کی جو تجویز تھی وہ زیر غور تو آئی، اس پر ایک ذہن بھی بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ قبول نہ ہو سکی، اور اس وجہ سے منظور نہ ہو سکی، اور اس وجہ سے آج ہم ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن بیرسٹر سیف صاحب، ایک بات کا تو آپ کو کریڈٹ دیں گے، بشرا بی بی کی موجودگی کی وجہ سے آپ کا کراؤڈ بہت لارج نمبرز میں اس وقت کے پی والا اسلام آباد میں موجود ہے، اور وہ لیڈرز جو آتے تھے اور اچانک چپکے سے کہیں سے کھسک جاتے تھے، وہ بھاگے بھی نہیں ہیں، وہ موجود ہے سارے۔ جی دیکھیں، بشرا بی بی کی یقیناً ایک شخصیت سیاسی طور پر ہمارے لیے اہم ہے۔ خان صاحب کی اہلیہ ہیں، اور ان کا پارٹی میں بہت احترام ہے، اور چونکہ انہوں نے بذات خود اس تمام احتجاج میں پشاور سے لے کر اسلام آباد تک آنے میں وہ موجود بھی رہی، اور اس میں ایک کلیدی اور اہم فعال کردار بھی ادا کیا، تو اس کی وجہ سے یقیناً میں تو سمجھتا ہوں خراج تحسین کی مستحق بھی ہیں، اور اس وقت وہ صف اول کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، اس میں اس وقت ان کا ایک نمایاں رول ہے۔ دیکھیں، بشرا بی بی نے تو اس احتجاج میں جو 24 نومبر کو شروع ہوا اور آج اسلام آباد یہ پہنچے، اس میں یقیناً ایک اہم رول پلے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو تحریک ہے اس کو تو مختلف علاقوں میں مختلف لوگ لیڈ کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تو علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اس میں میرے خیال میں بلال صاحب سے بھی اس پہ بات کریں۔ بلال صاحب، جو جگہ والا معاملہ تھا، ابھی بیرسٹر سیف نے جس کا تذکرہ کیا، جگہ کے اوپر سیورل آپشنز ہو سکتی تھیں، جہاں مولانا فضل الرحمان بیٹھے تھے، پریڈ گراؤنڈ ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ اتفاق رائے کر لیتے تو ہو سکتا ہے یہ ڈی چوک اور بلو ایریا کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ دیکھیے، بیرسٹر صاحب نے خود میں نے جو سنا ہے، اور آپ نے اس کو اگر اس بات سے جوڑیں کہ جو محسن نقوی صاحب ابھی بات کر رہے تھے ابھی کچھ دیر قبل، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے لوگ بات کچھ اور کرتے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، تو حقیقت یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی بات اسی کے اوپر انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ایک پیشکش ہوئی کہ وہاں پہ کوئی سنگجانی میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اڈیالہ جا کے اس کے اوپر ہو بھی گئی، مگر اگر بی بی بضد ہیں کہ اس طرح کا انتشار ہو، تو اس کے نتیجے میں تو پھر یہ بات اور واضح ہوگی کہ آج ڈی چوک اور بلو ایریا کے اوپر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جو میڈیا گھروں کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جو کنٹینرز پہ چڑھ کے کام کیا گیا ہے، جو شیلنگ پولیس والوں پہ کی گئی، جو بھی یہاں پہ وائلنس ہوئی ہے، اس سب کی ذمہ دار پھر وہ بی بی ٹھہرتی ہیں۔ بالکل محسن نقوی صاحب پھر صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مگر بی بی کا رائز ان پولیٹکس پھر بڑا دیکھیں زبردست ہے۔ جی جی، یہ بھی بڑی پارٹی ان کے کنٹرول میں ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ ایک یہ جو آج پیدائش ہوئی ہے نا جی، یہ اچھی موروثی سیاست اور بری موروثی سیاست، گڈ موروثی سیاست اینڈ بیڈ موروثی سیاست، اب وہ ہوگی نا جی، پی ٹی آئی والی تو گڈ ہوگی، تو ہماری والی جہاں پہ اگر کوئی فیملی کا ممبر ایک سٹرگل کرے اور وہ جینیون سٹرگل کرے، جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کی تھی اپنے والد صاحب کی قید میں، اور میں خود اس کا حصہ رہا تھا، کلثوم بی بی نے کی تھی، جن کو یہ گالیاں دیتے تھے، تو آج تو پھر میں دیکھ رہا تھا بشرا بی بی کھڑی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کے ایک طرف لیڈر آف اپوزیشن اور ایک طرف سی ایم کے پی کھڑے ہوئے تھے، اور بہرحال یہ وہ بی بی ہیں جن کے ساتھ ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے، جن کے 2 دن قبل ایک بیان کو سعودی عربیہ کے حوالے سے نہایت غیر ذمہ دارانہ بیان کو یہ پوری پارٹی ڈسون کری تھی، مگر آج ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آج اب جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں جی جوانوں کی، اور اس کے بعد جو آج جس طرح کی توڑ پھوڑ اور شیلنگ یہاں پہ ہوئی، اور پولیس والوں نے گواہی دی ہے کہ جس طرح کی شیلز، جس طرح کی چیزیں استعمال کی گئی ہیں جدید مظاہرین کی طرف سے، سو کالڈ مظاہرین کی طرف سے، اس طرح کی چیزیں تو ادھر کی اسلام آباد پولیس کے پاس موجود نہیں ہیں، تو یہ اسی نیت کے ساتھ آئے ہیں۔ اور بالکل جی، میں یہ بات انڈورس کروں گا جو بھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں یہ کی گئی کہ بالکل جی اس طرح کی بدماشی اور دہشت گردی کے سامنے
ڈٹ کے کھڑا ہونا تھا. بالکل ابھی تک ریاست نے ریسٹرینٹ دکھائی ہے, ریسٹرینٹ دکھانی چاہیے, یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی. لا اینڈ آرڈر پریزرو بھی کرنا ہوتا ہے, مگر اس طرح کی بدماشی اور دہشت گردی کے سامنے آپ سر جھکا بھی نہیں سکتے, نہ جھکائیں گے انشاءاللہ. جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں ان شہادتوں کے, اس توڑ پھوڑ کے, اور جو خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے جن جرائم کے لیے, وہ سب کے ایفر کردار تک پہنچائیں گے. اچھا بیرسٹر صاحب, ڈی چوک بڑا سگنیفیکنٹ ہے پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں. 2014 میں بھی آپ انتخابات کے 1 سال بعد یہاں آ کے بیٹھے تھے, ابھی کتنی دیر بیٹھیں گے؟ دیکھیں, یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں فی الحال تو حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, لیکن ہمارے کارکنوں پہ. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام کارکن وہ تو ڈی چوک میں احتجاج ریکارڈ کرنے آ رہے تھے, ہم کسی کو قتل کرنے یا تشدد کرنے تو نہیں آ رہے تھے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں 2 متضاد رپورٹس آ رہی ہیں. یہ ہے کہ گاڑی کے حادثے کے نتیجے میں یہ واقعہ ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ موجود ہے طریقہ کار, بننا چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے, اور انکوائری کے ذریعے اگر پی ٹی آئی کا کوئی کارکن قصداً اس میں ملوث ہے تو قتل کا مقدمہ اس کے خلاف درج کیا جائے. لیکن اگر نہیں ہے تو غیر ضروری الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں ایک چیز بیرسٹر صاحب جو ہے وہ رینجرز والے واقعے کی طرف بات کو لے گئے. رینجرز والا ایک افسوسناک واقعہ ہے, بہرحال اس کو کوئی میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا کسی بھی پاکستانی شہری کی, چاہے وہ سویلین ہو, پولیس ہو, فوج ہو, رینجرز ہو, نو جسٹیفیکیشن. ہمیں ان کو تدارک کے لیے ایک پولیٹیکل پروسیس چاہیے تھا. میں ابھی بھی پہلے سوال پہ دوبارہ اصرار کر رہا ہوں, وہ پولیٹیکل پروسیس مسنگ ہے. ندیم صاحب دیکھیے, میں صرف اتنا کہوں گا, آپ یہ شہادتیں جو ہوئی ہیں جو رینجرز کی اور گزشتہ روز جو پنجاب پولیس کے اہلکار کی ہوئی ہے, اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں دہشت گردی کے واقعات کے اندر جو جوان شہید, افسران شہید ہوئے ہیں افواج پاکستان کے دہشت گردی کے واقعات میں, خیبر پختونخوا میں, دیگر جگہوں پہ, ان جنازوں پہ آپ کو وزیر اعظم, آرمی چیف, وزراء وفاقی حکومت کے تو نظر آئے ہیں. ان کے لوگ تو وہاں پہ تعزیت بھی کرنے نہیں جاتے, یہ تو اس حوالے سے سٹیٹمنٹس بھی نہیں دیتے. یہ کون سی سیاست ہے؟ مطلب کہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ آپ ابھی علی امین گنڈاپور صاحب 2 دن سے بیانات بھی دے رہے ہیں, اس کنٹینر پہ بھی چڑھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے ترانوں پہ بھی جھوم رہے ہیں. کیا ان کو مجھے کہیں پہ وہ صرف ایک چلیں آپٹکس کے لیے یہ بتا دیں کہ میں اس تحریک کے دوران بھی میں لا اینڈ آرڈر کی زوم پہ میٹنگ لے رہا ہوں کہ میرے صوبے کے اندر جو پیچھے آگ لگی ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں. میڈیا کے ساتھیوں سے یہاں پہ بات کر رہے ہیں, کنٹینر کے اوپر مائک لے لیتے بشرا بی بی سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرم میں سی ایم کے پی ہوں. میری سمجھ سے یہ سیاست, یہ کون سی حب الوطنی ہے جس کے اندر آپ شہیدوں کے جنازوں پہ بھی جاتے ہوئے کتراتے ہیں, ان کے لیے تعزیتی الفاظ کہنے پہ یا سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے آپ کتراتے ہیں, اور کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاست کے خان صاحب ناراض ہو جائیں گے, تو یہ کون سی حب الوطنی ہے؟ بیرسٹر صاحب, ڈی چوک کا جواب نہیں دیا آپ نے, ڈی چوک میں کتنا عرصہ بیٹھیں گے؟ ندیم صاحب دیکھیں, یہ بات پہلے سے ہی پارٹی نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ ہم پہلے مرحلے میں تو احتجاج کرتے ہوئے ڈی چوک تک پہنچیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ پہلا مرحلہ طے ہو گیا, کامیابی سے طے ہوا, اور ڈی چوک میں کارکنان یہاں پہنچ چکے ہیں بشمول رہنماؤں کے. اب فیز 2 میں ہم نے آگے اب سفر کرنا ہے کہ ہم یہاں کب تک بیٹھیں گے, کس طرح بیٹھیں گے, اور پھر جو ہمارے مطالبات ہیں. دیکھیں, صرف عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہے, یقیناً یہ ایک سر فہرست مطالبہ ہے, لیکن 8 فروری کے الیکشن کے نتائج میں جو گڑبڑ کی گئی ان کا آڈٹ کرانا, اور ساتھ ہی ساتھ 26ویں آئینی ترمیم میں جو غیر قانونی آئینی طریقے سے جس کا جو پاس کی گئی, اس کو بھی انڈو کرنا ہمارے مطالبات میں شامل ہے. وہ یقیناً ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوگا, اس میں وقت لگے گا. تو اب پارٹی اپنی اسٹریٹجی کا اعلان انشاءاللہ 1 دن میں کرے گی, کیونکہ آج تو پہنچے ہیں, اور میرے خیال میں یہاں پر اب جب سیٹل ہو جائیں گے تو پھر آگے کا لاہ عمل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بلال صاحب, آپ کے ذہن میں کیا حکمت عملی؟ آپ نے اب کیسے, صرف وہ ابھی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ہم نے پھینٹا لگایا پریس کانفرنس میں. میں ایسے الفاظ کو سیاست میں سوچتا ہوں کہ لیڈرز کو گریز کرنا چاہیے, پولیٹیکل پروسیس کو انگیج کر کے راستہ نکالنا چاہیے. آپ کے ذہن میں حکمت عملی کیا؟ دیکھیے, انہوں نے جو بات کی تھی وہ اس حوالے سے کی تھی کہ جو لوگ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بالکل آپ کے دفتر کے اندر بھی مجھے خبر ملی کہ لوگ گھسے, اور ان بلڈنگز کے اندر میڈیا کی وہ پولیس اور رینجرز کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے گھسے کہ یہاں پہ ہم آ کے ان کو پکڑ کے ان کو مار سکیں. اسی طرح جیو کے دفتر پہ, ایک اور چینل کے دفتر پہ حملہ ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, صحافیوں کو کی گواہیاں آ رہی ہیں کہ ہمیں مارا گیا, بتایا کہ ہم پریس ہیں, پریس کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی, مارا گیا. اور انہوں نے انجیز کے ساتھ جو رات واقعہ ہوا ہے وہ ذات خود ہی بہت افسوسناک ہے. ہمارے اس میں سٹاف انجرڈ ہوا ہے, زخمی کیمرہ مین اور باقی ٹیکنیکل سٹاف زخمی. جی بالکل, اور اسی کو آگے لے جاتے ہوئے ڈی چوک کے اوپر بھی جب پولیس کی طرف اور یہ جب شیلنگ ہوئی تو ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ان کو پش بیک کرنے کے لیے پولیس نے, یہاں پہ رینجرز نے, انہوں نے اقدامات اٹھائے, بالکل اٹھانے
اٹھانے چاہیے، یہ اتنا تو اٹھانا ہے جی، جو کوئی بندہ مار رہا آگے سے تو اس کو تو کرنا ہے۔ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ 2014 میں بھی دھرنا ہو رہا تھا تو اس میں پولیس والوں نے ہمارے 2 کیمرہ مین کے سر پھاڑ دیے تھے۔ پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور جماعت ہو، میڈیا ہاؤسز میں گھس جانا، جیسے چینلوں کے دفتروں میں پروٹیسٹرز گھسے ہیں، یا ڈی ایس این جی پہ اٹیک کرنا، یہ بہادری نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت کا مظاہرہ ہے، کیونکہ یہی لوگ آپ کی کوریج کر کے پوری پاکستانی قوم کو دکھا رہے ہیں۔ تو اگر تو آپ بہت جاہل ہیں تو آپ میڈیا ہاؤسز میں گھس جائیں، مارے کیمرہ مین کو بھی، ہمیں بھی مارے، لیکن اگر آپ کا دماغ کام کرتا ہے اور ہوش تو کسی میڈیا پرسن کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ رپورٹ کر کے آپ کی خبر پورے پاکستان کو، آپ کے ووٹر کو، سپورٹر کو اور آپ کے مخالفین کو بھی کوریج دے رہا ہے۔ جی بلال صاحب پلیز۔ ندیم صاحب میں ایک بات بس ضرور کہنا چاہوں گا، چونکہ یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، میں ہفتے اور سیٹرڈے کے دن سے آج تک میں جیلم میں تھا جی، تو میں نے پورا حلقہ پھرا ہے، ایک وہاں پہ نام و نشان نہیں تھا ان کی کسی آرگینک کا یا آرگنائزڈ ایکٹیویٹی کا۔ جو ہم آپ سے کہتے آئے ہیں کہ جو بھی لوگ یہاں پہ آئیں گے ایک جتھے کی صورت میں ریاستی مشینری استعمال کر کے خیبر پختونخوا سے ہی لائیں گے، یہ تاثر دینا کہ پتہ نہیں پاکستان کے کونے کونے سے، اور یہاں پہ سب سے زیادہ یہ کہتے ہیں پنجاب میں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور وہاں سے لوگ نکلیں گے، کوئی بندہ یہاں سے نہیں نکلا، یہ وہی بندے وہاں سے جتھوں کی صورت میں لے آئے ہیں، جس طرح یہ پہلے کرتے آئے ہر 2 ہفتے بعد کا جو تماشا ہے۔ بلال اظہر کیانی صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب، ہمایوں محمد صاحب، سب کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔